ایگلز ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. میں فضل امین بیگ عرض کر رہا ہوں. اس وقت ہم کیلیبرون انٹرنیشنل کے آفس میں ہے اور جو اہم دن آج کا ہے یعنی خواتین کا عالمی دن، اسی مناسبت سے ہم ایک نشست مختصر یہیں پہ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں. جو ہمارے خواتین یہاں پہ ہے، کالیگز ہے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان سے کچھ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس ماحول میں، جو ایک خوبصورت ماحول ان کو دیا گیا ہے. تو اس حساب سے بات چیت ہوگی اور یہ ایک وائس سامنے لے آئیں گی گلگت بلتستان کے خواتین کے حوالے سے جتنے بھی یہاں پہ ہے. تو اسی مناسبت سے میں مشکور ہوں ان تمام کا، انہوں نے اپنے کام کو سائڈ رکھ کے، بالائی طاق رکھ کے یہاں پہ کچھ ٹائم ہمیں دے دیا ہے اور یہیں پہ ہم ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے. اور اسی ضمن میں خصوصی طور پہ رضیہ صاحبہ کا جو نا میں مشکور ہوں کہ ان کو جب میں نے بتایا تھا، انہوں نے ان کو موبلائز کیا یہاں پہ اس آفس میں. خود وہ چیئر پرسن بھی ہے سوشل ویلفیئر بورڈ کا، اور وہ خود پھر اپنے حوالے سے بتا بھی دیں گے. اور ساتھ میں جو ہے نا مصباح صاحبہ ہے، اور وہ یہاں پہ اس کیلیبرون میں یعنی صف اول میں اسی لیے کہ یہاں پہ جب کوئی خاتون نہیں تھی تو یہ اس وقت انہوں نے وینچر کر کے یہیں پہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کا آغاز کیا. اور اس وقت یہاں پہ بہت سارے خواتین ہیں. اس حساب سے، اس مناسبت سے پھر رضیہ صاحبہ ہمیں بتا دے گی کہ کتنے خواتین ہیں اور کس طرح سے چل رہے ہیں. تو ابھی ان کے ساتھ یہاں پہ فائزہ صاحبہ ہے. یہ خود اسٹوڈنٹ بھی ہے اور یہاں پہ پڑھ بھی رہی ہے، کام بھی کر رہی ہے اور قراقرم یونیورسٹی میں ہوتی ہے. تو ان سے بھی ہم تینوں سے ہم کچھ بات کر لیں گے. اور ان کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جتنے ہمارے خواتین ہیں ان سے بھی جو ہے نا شارٹ میں ان کا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں، ان کا نام اور ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے. تو تھینک یو ونس اگین. پلیز رضیہ صاحبہ آپ اپنا اگر فارمل تھوڑا سا اپنا تعارف کر لیں گے، پھر مصباح، پھر فائزہ، پھر اس طرف نکل جائے. رضیہ احمد فرام مرتضی آباد حمزہ. میں کیلیبرون میں تقریباً 2015 سے کام کر رہی ہوں. میں یہاں پہ میرے ساتھ 30 سے زیادہ خواتین کام کر رہی ہیں. ماشاء اللہ، ویری گڈ. جی مصباح صاحبہ. مصباح کریم. میں حمزہ سے بلانگ کرتی ہوں اور میں بھی کیلیبرون میں فرسٹ وومن ہوں جس نے سٹارٹ لیا تھا جب کوئی خاتون کام نہیں کر رہی تھی ان کے ساتھ، تب میں نے سٹارٹ کیا تھا. اور ماشاء اللہ سے میں آپ یہ کب کی بات ہے؟ 2014 سے میں نے سٹارٹ کیا. اور رضیہ 2015 میں؟ جی ٹھیک، دیٹس گریٹ، تھینک یو. تھینک یو. اور آپ نے ایک ایسا مطلب یعنی راستہ بنایا خواتین کے لیے کہ آج اتنے سارے خوش ہیں آپ؟ جی بہت. کہ آپ کے ساتھ کتنے خواتین اس وقت ہیں؟ ماشاء اللہ سے بہت سارے. فائزہ پلیز. میرا نام فائزہ ہے اور میں حمزہ سے ہوں. میں ابھی اسٹوڈنٹ بھی ہوں. میں بی ایس انگلش کی اسٹوڈنٹ ہوں KIU میں، اور ابھی کیلیبرون آئے ہوئے کوئی 1.5 سال ہو گیا اور میں کام کر رہی ہوں. ویری گڈ، تھینک یو فائزہ. جی آگے. میرا نام عارفہ حسن ہے اور میں پھسو برجال سے تعلق رکھتی ہوں. حمزہ ڈسٹرکٹ سے. میرا نام منیلا ہے، میں حمزہ سے تعلق رکھتی ہوں. میرا نام لبنہ ہے، میں حمزہ سے تعلق رکھتی ہوں. اور میرا نام لینا ہے، میں حمزہ سے تعلق رکھتی ہوں. اور حمزہ نہیں ہے. میرا نام مینا ہے، میں حمزہ سے تعلق رکھتی ہوں. گریٹ. نوشاد فرام غزل. میرا نام کروبی تحسین ہے اور میں گلگت سے تعلق رکھتی ہوں. ویری گڈ. میرا نام مسلمہ ہے اور میں غزل یاسین سے تعلق رکھتی ہوں. ایکسلنٹ. میرا نام ربینہ ہے اور میں بھی یاسین غزل کی ہوں. شمیلہ جبین فرام حمزہ. اوکے، کیا جبین؟ شمیلہ جبین. شمیلہ. اوکے، تھینک یو. سرور فرام حمزہ. سروش؟ سرور سرور فرام حمزہ. فرام حمزہ. اوکے، فائنلی جو ویڈیو بنانے والے یہ ذرا اپنا بتا دیں کون کون. ایک سیارہ لے. میرا نام ہے اور میں پھنڈر سے تعلق رکھتی ہوں. سیارہ پھنڈر سے آپ ہیں. آل رائٹ. اور یہ جو ویڈیو میں ہمیں مدد دے رہی ہے بالخصوص یہاں پہ لینا ہے اور سروش ایمن بیگ ہے، یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس مناسبت سے، آج کے دن کی مناسبت سے. جی پلیز اب آپ لوگوں سے ہم تھوڑا سا ڈسکشن شروع کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے آج کے دن کی کیا اہمیت ہے اگر آپ بتانا چاہتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا
کس قسم کے تجربات سے آپ گزر رہے ہیں خواتین ہونے کے ناطے؟ کیا کیا چیلنجز آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو، چاہے وہ پروفیشنل لائن میں ہو، یا مطلب پورے سوسائٹی میں؟ تو اس حساب سے اگر جی رضیہ آپ اسٹارٹ لے لیں. آج کا دن خواتین کا عالمی دن ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں خواتین کے بارے میں ہی بات کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ یو ہیو گیون می این اپرچونیٹی ٹو ایکسپریس مائی ویوز ان فرنٹ آف یو گائز. سو خواتین جو ہے، خواتین کی ایک ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، خواتین کی ڈیلی لائف میں بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر سے لے کے، بچوں سے لے کے، پھر جا کے جاب سے لے کے ہر چیز پوری کرنی پڑتی ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ دے کان ڈو دیٹ آل ٹوگیدر. سو اس حوالے سے جو ہے نا بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پر خاتون ایسی ہے کہ وہ شی کین مینیج ایوری تھنگ ایز کمپیئر ٹو مرد. شی کین ڈو ایوری تھنگ. تو اگر یہ ذمہ داری ایک مرد حضرات کو دیا جاتا ہے یا دے دیتے ہیں تو ہی کین ڈو. کیوں؟ بیکاز اب بچوں کے حوالے سے ہم بات کریں، ٹھیک ہے وہ ارنر ہے، ڈیلی ارنر ہے، وہ کماتا ہے، کما سکتا ہے، لیکن باقی چیزیں جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. کیا تو مطلب؟ کسی بھی ملک کا یا کسی بھی سوسائٹی کا ترقی کا جو دارمدار ہے وہ خواتین ہی ہے. ٹھیک ہے، مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے، خواتین کے بغیر کسی بھی ملک کے ترقی میں کوئی ممکن نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت خوبصورت بات ہے، اپنے اوپننگ ریمارکس دے دیا. جی مصباح صاحبہ، آپ ذرا ہم یہ بتا دیں کہ جب یہاں پہ سب مرد تھے، یہ کس قسم کا مطلب آپ نے ایک ایسا اسٹیپ اٹھایا، فیصلہ کیا یہاں آنے کے حوالے سے؟ آپ کے پیچھے کون تھے اور کس طرح سے آپ نے جرأت مندی کی اس وقت جہاں بہت سارے مرد تھے یہاں پہ کیلیفورن میں، اور آپ اکیلی جو ہے خاتون آ رہی ہیں؟ تھینک یو سر. ویسے تو میں پہلے 1 سال میں نے آفٹر ماسٹرز کمپلیٹ کر کے 1 سال میں نے جاب کیا تھا، یعنی مجھے ایکسپیرینس ہو گیا تھا کہ باہر نکل کے کن چیلنجز سے خاتون کو سامنا کرنا پڑے گا. ماسٹرز کس چیز میں؟ اکنامکس میں میں ماسٹرز کر چکی ہوں. سو جب میں کیلیبرون میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ صرف مرد حضرات ہیں، خاتون کوئی نہیں ہے. اور تب کیونکہ فری لانسنگ ابھی نیو اسٹارٹ تھا گلگت میں، کوئی ایسی مطلب خاتون نہیں تھی جو پہلے اس فیلڈ میں آئی تھی یا اس کو دیکھا دیکھی کوئی اور خاتون آتی. یعنی 7 سال پرانی بات. جی. تو میں جب آئی کیلیفورن، اور میں فیملی کے تھرو ہی آئی تھی کیونکہ مجھے نہیں پتہ تھا یہاں پہ کوئی فری لانسنگ کا آفس ہے. میرے اپنے کزن فری لانسر تھے، تو اس کیا نے نام تھا؟ نزار. تو اس نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ کیوں نہ فری لانسنگ کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ آج کل اس ٹائم پہ بھی جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ نہیں تھے. اور فری لانسنگ ایک ایسا فیلڈ ہے جو ایک خاتون بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے، گھر پہ بھی بیٹھ کے کر سکتی ہے، آفس میں بھی آ کے کر سکتی ہے. اور میرے خیال سے فری لانسنگ ایک ایسا بیسٹ فیلڈ ہے جو ایک خاتون اچھے طریقے سے اپنے گھر کے فرائض بھی انجام دے سکتی ہے اور آفس کا کام بھی کر سکتی ہے ایز اے فری لانسر. ویری گڈ. جب آپ یہاں آ گئی تو آپ کو کوئی مطلب اس قسم کا آپ نے ہیزیٹیشن فیل کی شروع میں؟ نہیں، کس طرح سے؟ ویسے کیلیبرون میں تو ایسا ماحول نہیں تھا کہ میں ہیزیٹیشن کرتی. فرسٹ ڈے جب آئی تھی مجھے تھوڑا ہیزیٹیشن ہو رہا تھا کہ میں کیسے بیٹھوں، ایک تو سارے مرد ہیں، لنچ ٹائم پہ بہت زیادہ مجھے ہیزیٹیشن ہوتی تھی. پھر اگلے دن پھر میں آئی، پھر مجھے پتہ چلا کہ کام بھی ایسا ہے کہ میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہاں پہ اکاؤنٹس کا کام ہوتا ہے اور میں اکاؤنٹس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں. تو پھر فیملی بیک گراؤنڈ بھی میرا ایسا تھا کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور آپ کو ہر کوئی یہی بولتا ہے کہ ہر مطلب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور میرے پیچھے میرے فیملی کا ہاتھ ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. فیملی کے پیچھے پھر مرد ہوں گے آپ کے پیچھے؟ دونوں. اچھا، جیسے کہ آپ نزار کا بتا رہے تھے کہ وہ اس نے آپ کو جی تو پیرنٹس تھے، فیملی تھی، مجھے سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد پھر مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوئی، بلکہ مجھے اس کام میں مزہ آنے لگا وداؤٹ اینی ٹینشن، کسی مطلب فکس ٹائمنگ، کیونکہ یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ فکس ٹائمنگ ہوتی ہے آفیسز کے.
फिर फिक्स टास्क होते हैं, लेकिन हमारे जो कैलिब्रॉन में ऐसा था कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट मिलते थे जो हमारे लेवल के होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग भी होती थी, हमारे प्रोजेक्ट्स भी इंक्रीज़ होते, हमारी स्किल लेवल भी बढ़ती थी। तो इस वजह से मुझे कोई ऐसी हेजिटेशन या कोई मसला नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तकरीबन 7-8 साल हो रहे हैं मैं अभी तक कैलिब्रॉन में काम कर रही हूँ। कितना एवरेज तकरीबन कमाती है अगर बताना चाहती है, मतलब जस्ट एवरेज में ये नहीं बताते एग्जैक्ट, तो ताकि मतलब दूसरे ख़वातीन को भी मोटिवेशन हो। अब एक तो आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया और रज़िया ने किस चीज़ में? मैंने भी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया था, लेकिन उसके साथ जो है ना इंटरनेशनल ऑडिटिंग भी है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो प्लीज़ हाँ बता दीजिएगा। एवरेज मेरा 150 तक जाता है। 150,000। वाओ, ज़बरदस्त। और आपका भी ऐसा ही होगा फिर? रज़िया की भी यही होगी? नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं बहुत कम टाइम दे पाती हूँ। सो मैं दिन में 1 से 2 घंटे काम करती हूँ। अच्छा। तो ठीक है, बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा। ख़वातीन मैरिड आप कितने इनमें से? ये अच्छा पॉइंट आपने लाया। एक तो आप है, आपके अलावा कौन है यहाँ पे? और राबिया है यहाँ पे तकरीबन है 9-10 ख़वातीन। अच्छा। तो मतलब अब बच्चों के साथ भी है, तो अभी आपने जो बता दिया इनिशियल अपने ओपनिंग रिमार्क में, वाकई में ऐसे ही है। तो काफ़ी फिर मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो जी हाँ, फ़ाइज़ा प्लीज़ अभी आप की तरफ आते हैं। आप यूनिवर्सिटी के अब इस वक्त फ्रेश स्टूडेंट भी है और यहीं पे काम भी कर रही है, तो आपको क्या कुछ मसाइल देखना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें यहाँ के साथ, मतलब डेली बेसिस पे वर्क इन्वायरमेंट के हवाले से भी और एजुकेशनल इन्वायरमेंट के हवाले से भी, सोसाइटल या सोसाइटी के जो मतलब एक इन्वायरमेंट है, तो क्या कुछ चैलेंजेस देख रही होती हैं? अस्सलाम वालेकुम और फिर से थैंक यू आपका इस अपॉर्चुनिटी के लिए। हमारी सोसाइटी अभी भी बहुत एक स्टीरियोटिपिकल अंदाज से चल रही है, अभी भी बहुत कन्वेंशनल है। फीमेल जेंडर को ही बहुत कमज़ोर इमोशनली, फिज़िकली, सोशली उसको बहुत लिमिट किया हुआ है ना। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में भी हमारी सोसाइटी वाला ये अप्रोच है कि अच्छा लड़की है तो नहीं कर सकेगी, लड़की है तो उसको इसके लिए सूटेबल जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाओ या सूटेबल करियर इसको दे दो, ऐसा कोई करियर या फिर ऐसा कोई जॉब इसको दिला दो जो इसके लिए फिजिबल हो। तो नॉर्मली ये मर्दों के लिए नहीं होता, ख़वातीन को लिमिट और फिर इनकी अप्रोच को बहुत एक कंजर्वेटिव तरीके से देखा जाता है। इसके कंपैरिजन में जब मैं अपने वर्क एनवायरनमेंट की बात करती हूँ इधर, तो मुझ में और किसी लड़के में शायद कोई फ़र्क नहीं हो। स्पेशली जब मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ तो मैं लेट नाइट काम करती हूँ। मैं आती हूँ 5 बजे हूँ, फिर मुझे काफ़ी देर हो जाती है अपना काम करके फारिग होने में। तो मुझ में और नॉर्मल किसी लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे वर्क टाइमिंग में कोई फ़र्क नहीं है, हमें डील एक तरीके से किया जाता है, हमारी टाइमिंग में कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। तो मेरी काबिलियत के मुताबिक, मेरे स्किल्स के मुताबिक मुझे जॉब मिलता है जितनी मेरी स्किल्स हैं, और उसी तरह जिस तरह किसी लड़के को बाउंड नहीं किया जाता, उसको लिमिट नहीं किया जाता, इसी तरह इधर भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मेरे स्किल्स के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक मिल जाती हैं। किस एरिया में काम करती है आप यहाँ पे? मैं ई-कॉमर्स में काम करती हूँ। ई-कॉमर्स में। और रज़िया आप किस? अकाउंट्स में। आप अकाउंट्स में। और मिसबा साहिबा? मैं भी अकाउंट्स एंड फाइनेंस। दोनों आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस में। ऑलराइट। तो आप क्या मतलब फेस कर, जिस तरह से अभी फ़ाइज़ा बता रही थी ये जो चैलेंज के हवाले से, रज़िया आप क्या बता रही थी कि आप देखें आप सीनियर भी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज भी, तो आप देख रहे होते हैं ओवरऑल क्या देख रही होती है? सोशल वेलफेयर बोर्ड के चेयरपर्सन भी है। बिल्कुल मसाइल का आपके सामने हो। बिल्कुल मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, स्पेशली जो है ये जो सोशल वेलफेयर का जो पोर्टफोलियो है दैट इज़ रियली सेंसिटिव। सो ना सिर्फ सोशल वेलफेयर, मुझे घर भी चलाना होता है, घर का काम भी करना पड़ता है, उसके अलावा बच्चों को भी संभालना पड़ता है, और जॉब भी। शायद अगर मैं रेगुलर कहीं पे कोई जॉब कर लूँ, कोई फिक्स टाइमिंग के कोई जॉब कर लूँ, सो आई कैन डू दैट। ठीक है। अब मजमूई तौर पे अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के ख़वातीन के कॉन्टेक्स्ट में देख ले, या हुंजा और गिज़र और गिलगित ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को कम से कम सामने रख के ज़रा देखें, तो क्या मतलब कॉमन वो मसाइल आप देख रहे होते हैं सोसाइटी में, माशरे में?
سو خواتین جو ہے، خواتین آر لیڈرس، خواتین آر امپاورڈ. کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ان کو انکریج نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہ ریموٹ ایریاز میں، کچھ ریموٹ ایریاز میں ان کو انکریج نہیں کیا جاتا ہے. البتہ گلگت بلتستان میں، گلگت میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے، انوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ اس حساب سے ان کو وہ اپرچونیٹی نہ ملے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے اس دور میں خواتین کو انکریج کیا جاتا ہے اور انکریج کرنا بھی چاہیے ان کے اسکل کے حساب سے. مسائل کا کچھ اگر ہائی لائٹ ہو. مسائل میں خواتین کے مسائل، اب وہی میں نے کہا کہ جو سائملٹینیس چیزیں وہ نہیں کر سکتی ہے، ان کے لیے یہ اہم مسئلہ ہے. لیکن کلیکٹیو اگر تھوڑا سا دیکھیں جی بی کے کانٹیکس میں ہے کوئی اس طرح سے. اب مصباح صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بہت سارے ہیں، دیکھا جائے تو اب گھروں سے ہم گھروں کی مثال لیتے ہیں. اب ہم جب آفس سے لیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں خود انسیکیور فیل ہوتا ہے اکیلے جانے میں. ہم اپنے بھائی کو بلاتے، اپنے ہسبینڈ کو بلاتے، یا اپنے میل جو ہمارے ہوتے ہیں ہمارے گھر فیملی کے، ان کو بلاتے. یہی سب سے بڑا ایک چیلنج ہے میرے خیال سے. اس کے علاوہ اور بہت سارے چیلنجز ہیں. فار ایگزامپل اب ہم یہ کہتے ہیں، ایون اپنے ہی گھروں میں دیکھ لیں، آپ لڑکی ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتی. ہم بولتے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ سب کر سکتے ہیں یا وومن ساری چیزیں کر سکتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ریئل لائف میں اب ہم کھل کے بات کریں تو ایسا نہیں ہوتا. گھروں میں ہی بتایا جاتا آپ لڑکی ہیں آپ یہ کام نہ کریں، آپ لڑکے ہیں آپ یہ کام کریں. یعنی فکسڈ ہے، ڈیوٹیز فکسڈ ہیں، ان کے جاب فیلڈز فکسڈ ہیں، ان کے ہر چیز فکسڈ معاشرے نے ہی بنائی ہوئی ہیں. اور معاشرے میں کون ہے؟ ہم ہی ہیں. اگر ہم ان کو انہی چیزوں کو سپورٹ کرتے جائیں گے تو میرے خیال سے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، جو ایجوکیٹڈ ینگ جو وومنز ہیں، جو بڑے بڑے فیلڈز میں ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس سوچ کو چینج کیا جائے اور اس سوچ کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے. ہم اپنے بچوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ایسی چیزیں. ہم اپنے بچوں سے یہ چیزیں ان کے دماغ میں ڈال سکتے ہیں کہ آپ لڑکی ہیں، آپ سب آپ کر سکتی ہو. جب ایک عورت ایک مرد کو اس دنیا میں لا سکتی ہے، اس کی تربیت کر سکتی ہے، وہ بڑا آدمی بنا سکتی ہے، وہ خود کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ مین پوائنٹ ہے. یہ ہم سوچتے نہیں ہیں. میرے خیال سے ہم سب کو مل کے، آج وومنس ڈے ہے تو ہم سب کو مل کے اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہیے. اور آج کا میرا میسیج بھی یہی ہے. اوہ تھینک یو سو مچ، سو فینٹاسٹک، واو ایکسلنٹ. اور فائزہ، آپ کلیکٹیولی اگر ویمن کلیکٹیو وائس کو سامنے لانا چاہے چیلنج وائز، اور جس طرح سے پھر سولوشن بھی دے دیا مصباح نے بھی اور رضیہ نے بھی، تو آپ اگر اس حساب سے ہمیں بتا دیں کہ یونیورسٹی سے لے کے مختلف جگہوں پہ جو آپ خود ایکسپیرینس کر رہی ہے چیزوں کو، پرسیو کر رہی ہے چیزوں کو، تو ان کو ذرا سامنے لائے پلیز. ہمارے سوسائٹی کے اندر کچھ ایسی جگہ ہیں، ریموٹ جگہ، جہاں پہ واقعی خواتین کو نہیں ملتے ان کے حقوق. ان کو ایون اتنا بھی نہیں ہے کہ دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ آف اسپیچ، فریڈم آف اسپیچ. وہ اپنی مرضی سے اپنی بات آگے کنوے بھی نہیں کر سکتی. بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کے اندر لڑکی کا اوپینین میٹر نہیں کرتا. وہ اپنا اوپینین دے نہیں سکتی ہے، وہ اپنا اوپینین آگے اپنے فیملی تک کنوے نہیں کر سکتی ہے. تو ایون بہت ساری کیسز میں جب ہم پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو پھر نارملی فار ایگزامپل ایک بہت اسٹیریوٹائپ ہے کہ اچھا انجینئرنگ لڑکے کریں گے، MBBS لڑکی کرے گی، رائٹ. لڑکی میڈیکل فیلڈ میں جائے گی، لڑکا انجینئرنگ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے مطابق مطلب ان کے لیے سوٹیبل قرار دیا گیا کہ اچھا میڈیکل کا فیلڈ ہو تو لڑکی اچھا کرے گی، ٹیچنگ لڑکی کرے گی، ٹیچر باقی انجینئرنگ اور باہر میکینیکل کا لڑکا کرے گا. پھر اسی طرح لڑکی کے پاس وہ مطلب اپنا اوپینین آگے نہیں پہنچا سکتی، وہ نہیں دے سکتی اپنا اوپینین. اگر وہ دے بھی تو اتنا زیادہ ویلیو نہیں ہے جتنا اس کے اپوزٹ میں اس کا اپوزٹ جینڈر کے زیادہ ویلیو ہے نا. اور پھر اسی طرح ایجوکیشن میں بھی آپ کوئی ایسا سبجیکٹ پڑھو، آپ کوئی ایسا کریئر چوز کرو جو آپ کے لیے بہت فیزیبل اور آپ کے لیے بہت سوٹیبل ہو. اب جیسے فلم اینڈ میڈیا میں ہمیں بہت کم لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں، بہت کم. کیوں؟ کیونکہ ان کا کام آف سائٹ ہوتا ہے، ان کا کام فیلڈ سے باہر ہوتا ہے، تو اس سے ان کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. جبکہ حالانکہ لڑکیوں میں بہت سارے ٹیلنٹس ہیں، اسٹل ان کو بہت لمٹ اور باؤنڈ کیا جاتا ہے ہمارے سوسائٹی میں. جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے گھروں کو، اور ایک بہت بڑا مسئلہ
کہ ایک لڑکے کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ she can choose like what to wear or where to go or where to not. ہم نے ہمیشہ لڑکی کو ٹائم باؤنڈ کیا, ہم نے ہمیشہ سمجھانا ذمہ داری ہے, لیکن اس پہ مطلب ایوری ون ٹرائز ٹو امپلیمنٹ دیئر اوپینینز آن ہر. اور یہ اسپیشلی اپوزٹ جینڈر کو ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں لوگ اپنے اوپینین اس پہ اپلائی کرتے ہیں, اور پھر شادی کے بعد اگر فار ایگزامپل لڑکی کی شادی ہو گئی, اس کے بعد شی از لمیٹڈ ٹو ہر فیملی. سو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن میں مطلب وومن نیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ, اور پھر ان پہ شی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار ہر رائٹس. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ فائزہ, زبردست. اچھا سروچمن بیگ پلیز ذرا اب ہم آڈینس کی طرف اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ رسپیکٹڈ خواتین ہیں. تو جی پلیز آپ میں سے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپ کے کمنٹس ہیں, ریمارکس ہیں, جس طرح سے انہوں نے بات کی, اب آپ میں سے کائنڈلی پلیز سامنے آ جائیے, کوئی بھی آپ کا پوائنٹ ہو. صاحبہ ایگری کرتے ہیں کیونکہ ہم سب بھی ایگری کرتے ہیں. اچھا آپ یہاں پہ کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں نا, آپ کے ساتھ ساتھ آپ مردوں کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, یہاں پہ ورکنگ انوائرمنٹ کو کس طرح دیکھ رہتے ہیں کیلیبرون میں. اس سے باہر جب نکل جاتے تو آپ کو کیا لگتا ہے جب گھر پہنچنے تک؟ کیلیبرون سے جب باہر نکل جاتی ہے آپ لوگ, پھر گھر پہنچنے تک تو کچھ مسائل آتے یا نہیں؟ مسائل تو آتے ہیں کاکو, کیونکہ خاص کر گلگت میں تو ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, آنے جانے میں ہمیں مسئلے ہوتے ہیں, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو میں مطلب نہیں کہہ سکتی. اچھا مطلب کیا ہریسمنٹ والا کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ جی بالکل ہریسمنٹ کا ہے جی, بہت مطلب حالانکہ ہمارا گھر اتنا دور نہیں ہے کہ ہم بہت دور سے چل کے آتے, اتنا قریب ہے, پھر بھی ایسے حادثے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ کا کیا نام تھا؟ لینا. ہاں لینا, ویری گڈ لینا, ایکسلنٹ. آگے پلیز اور کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کریں. جی عارفہ. عارفہ چلی گئی, کاکوں کے گھر میں کوئی سکھ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ میں نوشین, نوشاد. اوکے آپ بتا دیں مسلمہ ہے, وہ غزر سے جو نا ہماری جو خواتین ہیں سیارہ. چلو مسلمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مسلمہ ہے اور میں ڈسٹرکٹ غزر یاسین سے بلونگ کرتی ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شاید میرا جو علاقہ ہے وہاں سے میں فرسٹ فیمیل ہوں جو شاید فری لانسنگ کی فیلڈ میں آئی ہے. اور میں باقی جتنے بھی خواتین ہیں ان کو بھی یہی مطلب میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جو یونیورسٹی سے تو ڈگریاں لے کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جاب اپرچونیٹی نہ ہونے کی وجہ سے, میں ان کو یہی میسیج دوں گی کہ صرف گورنمنٹ جاب یا ٹیچنگ وغیرہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ آگے آئے فری لانسنگ وغیرہ کے اس طرح کی اپرچونیٹی میں آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں. ویری گڈ. آپ نے کیا پڑھی ہے مجھ سے؟ ماسٹرز ان اکنامکس. واو, اکنامکس والے بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں اور یہاں پہ اکاؤنٹس میں آپ بھی؟ جی میں بھی اکاؤنٹس اینڈ فائنانس. تھینک یو. جی نیکسٹ میں سیارہ. نہیں سیارہ گئی تو. اچھا کون ہے یہ؟ تھینک یو سو مچ فار دس اپرچونیٹی کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کریں اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا ہماری وجہ سے اویئرنیس ہو. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے یہی ہے کہ ایک عورت ہی ایک معاشرے کو جو ہے نا سنوار سکتی ہے اپنے بچوں کے تھرو, اپنے فیملی کے تھرو. ہم اب اگر یہاں پہ ہیں تو ہماری فیملی, ہماری ماں کا ہاتھ ہے, اس نے ہماری ایسی جو ہے تربیت کی ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں, اور اسی تربیت کو آگے لیتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو بھی ایسی تربیت دیں گے کہ وہ جہاں کہیں پہ بھی جائیں, جس معاشرے میں بھی جائیں, جہاں کہیں پہ بھی جاب کریں, وہ خود اپنی تربیت کی وجہ سے سیکیور فیل کریں. تھینک یو. جی لاسٹ کنکلوڈنگ کی طرف کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, اور جو کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں آپ تینوں, اور جو سولوشن بھی ساتھ میں ہو. کیونکہ ایک یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو یہ صرف ایک ہم ان کا پرسیپشن ایکسپیرینس لے رہے ہیں, ہم
क्रिटिकल उस हिसाब से अब मतलब जो सिचुएशन सोसाइटी गिलगित बल्तिस्तान का है वो एक अलग डिबेट है, जहां हम जेंडर के जो ना स्पेशलिस्ट और दूसरे तीसरे जितने भी उनके साथ बैठ के बहुत सारे पॉलिसी लेवल पे या कोई और उन पर डिबेट भी कर सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं। यहाँ हम प्रैक्टिकल जो रियल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है यही सामने आपके सामने हम ला रहे हैं, ताकि आपको पता चले हमारी जो ख़वातीन यहाँ कैलिब्रॉन इंटरनेशनल में काम कर रही हैं वो आप तक पहुँचे, और इससे आप लोगों को भी एक लेसन होगी और लेसन लर्न होगी और फिर मोटिवेशन भी होगी। जी मिसबा, आपसे स्टार्ट लेके फायजा की तरफ लास्ट में क्या मैसेज देंगे? इन तमाम सवाल जो मतलब डिस्कशन हो गए ना, कि क्या ख़वातीन को खुसूसन जो आने वाले नस्ल और खुसूसन जो यंग जनरेशन है इनको इनके स्टडी के हवाले से भी देखें, और जो मुख्तलिफ खुसूसन वीमन राइट्स के हिसाब से इनको भी दिमाग में रख के एज अ होल ह्यूमन राइट्स को भी देखें। हर तीनों आप इनमें से ज़रूर कंट्रीब्यूट। मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि एज अ वूमन हमें अपना जो भी हमारे गिवन टास्क हैं उनको ईमानदारी से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए। जब हम ये दोनों चीज़ें अपने ज़ात में डाल देते हैं तो फिर हमारे कोई चैलेंज मेरा नहीं ख्याल कि हमें फेस करना पड़ेगा। वाह, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। प्लीज़ रज़िया। तो मैं आखिर में जो है ना आप सबका थैंक्स करूँगी कि मैंने एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को बुलाया और आप सब जो है ना अपने काम छोड़ के इधर आ गई, तो आप सबका थैंक यू सो मच। और हर खातून के पास एक स्किल ज़रूर होता है और उस स्किल को लेके आप लोगों ने आगे जाना है। थैंक यू। थैंक यू जी। फायजा लास्ट। आज वुमेंस डे के हवाले से बस यही कहूँगी कि हर औरत को सब ख़वातीन को अपने राइट के लिए बोलना आना चाहिए। जब तक वो नहीं बोलेंगी उनका कोई भी टास्क या फिर उनका कोई भी हक़ उनको नहीं मिलना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सब के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो सब अपना अपना ओपिनियन आगे कन्वे करना सबको आ जाना चाहिए। Are you married? No, okay. So मेड सिलेक्शन के हवाले से इस हवाले से देखें कि ये कितना इम्पोजिशन है गिलगित बल्तिस्तान में इम्पोज हो रहा होता है। मेड सिलेक्शन में मैरिज लाइफ में हुंजा हो, गिलगित हो या डिस्ट्रिक्ट विज़िट हो या मतलब गिलगित बल्तिस्तान, तो उस हिसाब से भी कोई अगर मैसेज देना चाहे। परफॉर्मिंग आर्ट्स का वो एस्पेक्ट वो हमने नहीं छेड़ा है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में चाहे वो मतलब सिंगिंग में हो, चाहे वो जो म्यूज़िक में हो, कोई और हो, उस हिसाब से भी देखें तो कितने सामने आ रहे होते हैं। उसका लिंक जो है ये डिजिटल वर्ल्ड में जो आप काम कर रही है यहाँ पे, इसके साथ कितने वो इसको लिंक कर सकती है? प्लीज़। अभी तो ये हुआ है कि कोविड के बाद काफ़ी दुनिया वर्चुअल हो गई है, वो एक बहुत बड़ा सा टर्नओवर आ गया है। अभी सबसे पॉजिटिव जो कोविड का इन्फ्लुएंस पड़ा है वो है कि मेल और फीमेल दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म मिला है, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। उनको वही सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिली है और उनके पास एक ये प्लेटफॉर्म आया है कि जहाँ आप अपना स्किल यूज़ करके आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हो। पहले ये होता था कि आपको पहले कैटेगराइज किया जाता था कि फीमेल और मेल जॉब्स और मेल स्किल्स एंड फीमेल स्किल्स। अभी वर्चुअल टर्नआउट के बाद अभी ये हो गया कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, तो आप रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर आपके पास स्किल हो, टैलेंट हो, तो फिर आप सक्सीड कर सकते हैं। वाह, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे प्यारे जो है ना पैगामात के साथ इन्होंने जो इसको कंक्लूड किया। बहुत सारी बातें हैं। ये शॉर्ट जो एक सीटिंग या एक मुख्तसर जो नशस्त यही रही, इसमें ये मुमकिन नहीं था। जस्ट इनका एक वॉइस सामने आपके सामने पेश करना था, उसी मुनासिबत से इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से और कुछ हार्श रियलिटी भी सामने ले आए। तो मैं इन सब का तीनों पैनल में तीनों का मशकूर हूँ, फायजा का, रज़िया और मिसबा, और जितने भी हमारे यहाँ पे ख़वातीन जिन्होंने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, जो यहाँ प्रेजेंट रहे और यहाँ पे एक ना एक तरीक़े से जो है ना अपनी आवाज़ सामने ले आए। आप सबका मैं मशकूर हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि फिर आइंदा हम मिलेंगे। और बहुत सारे मसाइल ख़वातीन के तो ख़ुद ब खुद या ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी, और ख़ुसूसन हम तो गिलगित बल्तिस्तान की बात फ़िलहाल कर रहे हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में भी देखें तो बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही होती है, और ख़ुसूसन मेल फीमेल से हट के ट्रांसजेंडर के साथ जो कुछ हो रहा होता है वो एक अलग कहानी। तो बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल के साथ साथ उनके जो हल भी है।
سولوشنز بھی ہے. تو ایک دفعہ پھر آپ سب کا مشکور ہوں, اور جتنے بھی آپ ناظرین ہیں آپ کا بھی مشکور ہوں. اور آخر میں سروش منبیگ آپ کا اور لینا آپ کا, کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ جو کوریج کر رہی ہیں دونوں کیلیبرون اور ایگلز ورلڈ کے لیے. تو سو کائنڈ آف یو اینڈ ہوپ ٹو سی یو نیکسٹ. Thank you.